بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے آج ہم درس قرآن پاک کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے پکا پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل والوں سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ رب العزت کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تا قیامت سب مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں، حسن سلوک کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں اور کسی لحاظ سے بھی جو ہے نا ان کی نافرمانی نہ کریں۔ اس حوالے سے جو احادیث پاک ہیں اگرچہ وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک ضروری جو بنیادی بات ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ کوٹلی شریف جہاں پر حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت ہیں، وہاں کے جو حضرت صاحب ہیں نا خواجہ محمد صادق صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلہار شریف والے، ان کے پاس ایک شخص گئے دعا کروانے کے لیے کہ حضور والا میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا گھر میں ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی جی حضور والا ماں زندہ ہے۔ تو اس گلہار کی دھرتی پہ بیٹھنے والا وہ اللہ کا ولی، اس نے اپنی زبان سے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر ماں زندہ ہے تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کے مقرب 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور اکیلی ماں کی دعا ایک طرف۔ جو طاقت ماں کی دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے رکھی ہے، وہ 70 ولیوں کے اندر بھی وہ طاقت اللہ رب العزت نے نہیں رکھی، اور 70 ولیوں کی دعا ہی تب مؤثر ہوتی ہے، تب قبول ہوتی ہے، ان کی دعائیں تب طاقتور ہوتی ہیں جب ماں راضی ہو جائے۔ اگر ماں ناراض ہے اور کوئی مرید چل کر 70 کتب یا ابدال یا غوثوں کے پاس بھی پہنچ گیا دعا کروانے کے لیے، ماں ناراض ہے تو پھر ان کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوگا، پھر ایسا جو شخص ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ان مشائخ تک پہنچنا اور ان مشائخ کی دعا لینے کے اندر بھی ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد امین صاحب مصنف آب کوثر، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر تنگ دستی کے لیے عرض کی کہ حضور والا میں تنگ دست ہوں، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، آپ دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ماں باپ گھر میں زندہ ہیں؟ عرض کی جی حضور والا زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کر، ان کے قدموں کا بوسہ دو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ہاتھوں کو چومو اور پھر سو جاؤ، اللہ کریم جل جلالہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اگر پھر بھی تمہیں رزق نہ ملے تو قبلہ مفتی صاحب فرمانے لگے پھر مجھے آ کر پکڑ لینا۔ اتنے وثوق اور اتنی پختگی کے ساتھ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً ہے بھی یہ صورتحال کہ اگر ماں باپ کی عزت تعظیم و تکریم کی جائے تو یقیناً اللہ کریم جل جلالہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب یہاں پر حصول برکت کے لیے حدیث پاک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی حضور والا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ماں باپ میں سے کوئی شخص گھر میں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ماں کی تعظیم، اطاعت، فرما برداری اور ان کی خدمت کے اندر مشغول و مصروف ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم یہ کام کر لو گے تو یہ ایک حج بھی ہے، حج کی عبادت بھی ہے، یہ عمرہ بھی ہے، یہ عمرے کی عبادت بھی ہے، اور اس خدمت پر اللہ کریم تیسرا اتنا بڑا عظیم مقام یہ دے گا کہ اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے والے شخص کے برابر اللہ تمہیں بھی ثواب عطا کرے گا۔ ماں کی عزت اور تکریم اور تعظیم کا ڈھنگ اس انداز کے ساتھ مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ماں نہیں باپ دونوں کے ساتھ، وبالوالدین ہے، ماں باپ دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ کے حبیب اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی تمہارا رویہ
انداز معاشرت بہتر ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ تب صورتحال ہے کہ جب پیسہ موجود ہو، تو پھر پیسہ خرچ کرنے کے لحاظ سے یہ ترتیب بھی ہے کہ ماں باپ پہ پیسہ خرچ کیا جائے، رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کیا جائے، یتیموں کی خدمت کی جائے، کفالت کی ذمہ داری لی جائے، مساکینوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے، کوئی شخص غریب ہے، جس طرح معاشرے میں کمزور اور غریب لوگ رہتے ہیں، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا۔ یہاں سے للناس سے مراد بالخصوص یہ لوگ ہیں کہ اگر پیسہ نہیں ہے اور تمہارا ساتھ ان لوگوں کے اگر تعلق ہے، یا دروازے پہ کوئی یتیم غریب مسکین مانگنے آ جائے، تو پھر دھکے نہیں نکالنے، پھر ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ، دعا دو، ان سے دعا لی جائے، اور کہا جائے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہمارے پاس کوئی شے نہیں، یا ہمیں آپ دعا دیجئے، تو ان سے دعائیں لی جائیں، ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آیا جائے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالا جائے جس سے ان غریب لوگوں کا دل دکھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وقولوا للناس حسنا عام ہے، ہر حالت کے اعتبار سے۔ پیسے ہیں تب بھی اچھا بولنا ہے، منہ سے اچھی بات کہنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینے۔ پیسے نہیں ہیں تب بھی یہی صورتحال اپنانے، دونوں لحاظ سے یہ کلمہ کیا ہے؟ عام ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بالخصوص یہ جو یتیم کے حوالے سے ہے، یہ طبرانی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے پاک، جو یتیم کی کفالت ہے یا اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس کھانے میں یتیم شریک ہو، اس دسترخوان کے قریب شیطان نہیں آتا۔ یتیم گھر میں رہتا ہو تو جس دسترخوان پر آپ کھانا کھائیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا جائے، پھر ایسے دسترخوان پر شیطان نہیں آتا۔ اور فرمایا جس نے مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بیوہ عورت مسکین آدمی کی خبر گیری کرنے والا، ان کی خیر کو پوچھنے والا اور ان کی خبر کو رکھنے والا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ ایسا شخص جو جہاد کر رہا ہے، جتنا اسے ثواب اتنا ہی اس شخص کو ثواب ملے گا جو مساکین کا حال پوچھتا ہے، کیسے رہتے ہو، نظام سرکٹ چل رہا ہے کہ نہیں، کسی شے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اتنا سارا کلمہ کہنا ہے، اللہ رب العزت جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دونوں کے ساتھ ہر لحاظ سے۔ اور ایک حدیث پاک کا یوں خلاصہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے، وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ بارکیف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر گیا تم مگر تھوڑے سے تم میں سے، ان میں سے اکثر لوگ اس باتوں سے پھر گئے، تھوڑے تھے جو ان باتوں پر قائم رہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو منہ پھیرنے والے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بعض مفسرین نے یہ نام ذکر کیے ہیں، اور بعض نے بنو قریظہ اور بنو نذیر ان ناموں کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں کے پیچھے مت پڑ جانا، اپنوں کے گلوں کو مت کاٹنا، اپنوں کا قتال مت کرنا، ولا تخرجون انفسکم، ان اپنوں کو اپنے گھروں سے باہر مت نکالنا، من دیارکم، اپنے گھروں سے باہر ان کو مت نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تمہارا جو اقرار تھا، تمہارا جو وعدہ تھا، وہ اس بات پر تم خود گواہ ہو کہ تم نے واقعی کہا تھا کہ ہم اپنوں سے نہ لڑیں گے، نہ اپنوں کو کیا کریں گے، ہم گھر سے باہر نکالیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو نا کہ تم نے اپنوں کے ساتھ قتال کیا۔ قتال بمعنی قتل کی بھی لیا جا سکتا ہے اور بمعنی لڑائی کی بھی لیا جا سکتا ہے، کہ تم ہی ہو کہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے، اور تم نے اقرار کیا، وعدہ کیا، تم گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہی ہو کہ تم اپنوں کو کیا کرتے ہو، قتل کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں سے، ان کے گھروں سے۔ اللہ اکبر۔
تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم غلبہ چاہتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یہ تو تم مطلب گناہ اور زیادتی دونوں تم اس لحاظ سے کر رہے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی حرام تھی. کس لحاظ سے کہ تم نے ان کو گرفتار وغیرہ نہیں کرنا، تم نے گرفتار بھی خود کیا، پھر فدیہ دے کے خود چھڑا ہی دیتے ہو. علیکم اخراجہم، حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر نکالنا ان کا. آفا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور تم بعض کا کیا کرتے ہو، انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے. من یفعل، جو یہ کام کرے گا، ذالک منکم، تم میں سے، کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے. الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، مگر رسوائی ہے اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر. ویوم القیامہ، اور آخرت کے دن. دونوں لحاظ سے ان کے لیے کیا ہوگی، رسوائی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس کے علاوہ ان کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے کسی جزا کو، کسی ثواب کو نہ رکھا. یہ سب سے بڑی لعنت یہی ہے، اپنے موافق، طبیعت کے موافق قرآن پاک یا دیگر جو کتب ہیں ان کے بعض پہ عمل کر لینا. یہ طرق تھا یہودیوں کا کہ جیسی ان کی طبیعت ہوتی وہ اسی انداز کے ساتھ وہاں سے حصے نکال لیا کرتے تھے اپنی زندگی کے موافق. اور جہاں زندگی میں تھوڑی مشکلات، پریشانیاں یا ان سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں تو پھر وہ گڑبڑ کر جاتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ساری باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے. آسائش اگر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو عطا کی ہیں پھر بھی الحمدللہ، اگر اللہ نے جہاد کو حکم دیا ہے پھر بھی الحمدللہ. تو سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ قرآن پاک کے بعض پہ عمل کر لیا جائے اور بعض پہ نہ کیا جائے. یہ میں بعد کے حوالے سے اس لیے بات کروں کہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہ بات ضروری تھی کہ صرف یہ حکم تورات کے حوالے سے نہیں ہے. ان لوگوں نے گڑبڑ جب کی تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ان پر لازم ہوگی. تو اگر آج امت مسلمہ میں بھی کوئی شخص قرآن پاک کے حوالے سے بھی اس طرح کرے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان لوگوں پر بھی اس طرح کیا ہوگا، ناراض ہوگا. قرآن ہے، ساری باتوں پر ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو طبیعت کے موافق ہوئی اس کو لے لیا اور جو طبیعت کے لحاظ سے موافق نہیں اس کو چھوڑ دیا. تو یہ طریقہ دراصل یہودیوں کا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یردون الی اشد العذاب، وہ پھیرے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. جہاں سے سخت عذاب ہوگا ان کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر ہی کیا کر دے گا، پھیر دے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ رب العزت بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 85 تک ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ درس مکمل ہو چکا. بلکہ اگلی آیت کریمہ وہ بھی اس کے ساتھ ہم ترجمہ اس کو کر لیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا زندگی کو، دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے. مطلب ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہ دی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب کی تخفیف، عذاب ہلکا یا عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور یہ حدیث پاک طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی رسوائی سے آخرت کی جو رسوائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. دنیا کی رسوائی سے آخرت کی رسوائی بہت زیادہ ہے. انہوں نے دنیا کی آسائش کی خاطر اور دنیا کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لحاظ سے انہوں نے کیا کیا، آخرت کو برباد کر دیا. تو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 86 تک ہمارا درس مکمل ہوا. انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے ہم اگلے درس کا آغاز کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کے فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.